بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو بے میں اپنے مضمون نمبر 10 ڈینگی بخار کا مطالعہ کریں گے۔ خاص الفاظ کے آپ کو معنی بھی ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے۔ براہ کرم یہ اپنی کتابوں پر معنی لکھ لیجئے گا۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کارخانے قدرت کی ہر صنعت مخلوق ہے اور مخلوق خالق کے تابع ماتحت ہوا کرتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے افضل، برتر اور اشرف بنایا۔ باقی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، لیکن جب یہ انسان خالق کائنات سے رشتہ مضبوط کرنے کی بجائے اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہی نفع فائدہ پہنچانے والی مخلوق ضرر رساں، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور پھر آفت اور قہر خداوندی کی شکل میں برستی ہے، مصیبت اور غضب الہی کی شکل میں برستی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 جو ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ بدعمالیوں یعنی گناہوں کے، برے اعمال کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے۔ بقول شاعر: اپنے دامن کے لیے خار چنے ہیں خود ہم نے، اب یہ چبھتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے۔ خار یعنی کانٹے۔ اب یہ ساری آفات اور مصیبات ہم نے خود اپنے لیے اختیار کی ہیں، اس لیے اب ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک اور شاعر کے بقول: جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ یعنی لوگوں کے کام بگڑتے ہیں، اعمال خراب ہوتے ہیں تو اسی لیے تباہی آتی ہے، اور یہ ازل سے قانون الہی جاری ہے۔ اسی قسم کی ضرر رساں یعنی نقصان دہ مخلوقات میں سے ایک ڈینگی مچھر ہے، جو گزشتہ کئی اشروں، کئی دہائیوں سے ایشیا کے متعدد کئی ممالک کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، زندگی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ ڈینگی کا وائرس پہلی بار 1950 میں بخار کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کا نشانہ بننے والے اولین پہلے ممالک فلپائن اور تھائی لینڈ ہیں۔ اس بیماری نے دنیا کے گرم ممالک مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، وسطی امریکہ اور چائنا کو متاثر کیا ہے۔ ڈینگی مچھر عام مچھروں کی طرح گھروں کے اندر اور صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس کی پہچان شناخت یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور جسم پر سفید دھبے یعنی نشان جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ مادہ مچھر دن کے اوقات میں ہی کاٹتی ہے، خصوصاً خاص طور پر صبح سویرے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل پہلے، یعنی صبح 6 بجے سے 9 اور شام 4 بجے سے رات 8 بجے سے قبل پہلے تک اس کا حملہ ہوتا ہے۔ دراصل ایڈیز مچھر انسانی جسم میں ڈینگی وائرس کی منتقلی کا سبب بنتا ہے۔ نر اور مادہ مچھر دونوں ہی پودوں کے رس پر پرورش پاتے ہیں، لیکن یہ بیماری صرف مادہ ہی پھیلاتی ہے۔ وائرس کی 4 اقسام میں سے کسی ایک کے سبب ڈینگی بخار ہو سکتا ہے: ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3، ڈینگی 4، جنہیں سیروٹائپس کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ وائرس متاثرہ مادہ ایڈیز مچھر کے لعاب سے داخل ہوتا ہے۔ یہ جسم کے سیلز مثلاً وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص ڈینگی بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جسم میں موجود سفید خلیے ہوتے ہیں، جو جسم کے دفاعی جو مدافعتی نظام ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ جسم میں داخل ہونے والے جراثیم، وائرسز اور انفیکشنز کے ساتھ یہ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں اور دفاعی نظام کو مضبوط رکھتے ہیں، امیون سسٹم کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پلیٹلیٹس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ پلیٹ کی شکل کے انتہائی چھوٹے خلیے اور ذرات ہوتے ہیں، جو ہڈیوں کے گودے یعنی بون میرو میں جو ہے وہ بنتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ زخم یا چوٹ لگنے کی صورت میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، زخم کے گرد، اور یہ خون کو بہنے سے روکنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی خون کو جما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کی اہمیت بھی جو بہت زیادہ مسلم ہے۔ حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہیں، ایک سے بچ کر چلو گے دوسرا مل جائے گا۔ ایک نارمل فرد میں، ایک عام فرد میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اگر یہ تعداد کم ہو کر 25,000 رہ جائے تو تشویش یعنی فکر کی بات ہے، اور اگر 10,000 سے کم ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات
ڈینگی وائرس جسم میں داخل ہو بھی جائے تو علامات ظاہر نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے لیے اس کے اثرات جسم میں چھپے رہتے ہیں۔ اس کی علامات عام طور پر 4 سے 7 دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مریض کا بخار 102 فارنہائٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور لگاتار رہتا ہے، ہلکا یا تیز بخار ہونا۔ نمبر 2، جسم میں شدید درد کا ہونا۔ نمبر 3، سر میں درد ہونا۔ نمبر 4، پیچش اور قے یعنی الٹی آنا۔ نمبر 5، نزلہ، زکام، کھانسی اور پیٹ درد ہونا۔ نمبر 6، ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہونا۔ نمبر 7، شدید حملے کی صورت میں منہ یا جسم کے دیگر اعضاء سے خون آنا۔ ڈینگی کی تشخیص کے لیے عام ٹیسٹ پلیٹلیٹ کاؤنٹس یعنی CBC کیے جاتے ہیں۔ PCR ڈینگی اہم ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی اینٹی باڈی نیا اور مفید ٹیسٹ ہے۔ دراصل ڈینگی بخار ایک وبائی یعنی پھیلنے والا مرض ہے۔ یہ دنیا کو متاثر کرنے والی اہم وائرل یعنی وبائی بیماری ہے۔ اسے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بیماری کے سبب جوڑوں، ہڈیوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار مچھر کے کاٹنے کے سبب ہونے والی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ملیریا بھی جو ہے ایسی بیماری جو مچھر کے کاٹنے سے ہی پھیلتی ہے۔ ڈینگی بخار کا علاج ہمیشہ ماہر ڈاکٹر سے کروانا چاہیے۔ اس کا کوئی خاص علاج نہیں۔ بیماری کی صورت میں احتیاطی تدابیر اور آرام ہی اس کا علاج ہے۔ اس بخار کی صورت میں صبح، دوپہر، شام پیراسیٹامول کی ایک گولی ہی کافی ہے۔ دوران علاج بلڈ پریشر یعنی خون کا دباؤ چیک کراتے رہنا چاہیے، اس کا معائنہ کراتے رہنا چاہیے، کیونکہ اچانک بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض غنودگی میں یعنی نیند میں یا نیم بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ علاج کے دوران میں مریض کو آرام کرنا چاہیے، اسے تازہ پھلوں کا جوس اور صاف پانی زیادہ سے زیادہ پلایا جائے تاکہ بلڈ پریشر کم نہ ہونے پائے۔ اس کی غذا سادہ اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ زود ہضم کا مطلب ہوتا ہے جلدی ہضم ہونے والی، یعنی بھاری غذا نہ کھلائی جائے۔ جو پتلے شوربے، پتلی چپاتی یعنی پتلی روٹی، سوپ، دودھ، دہی اور دلیے پر مشتمل ہو۔ ڈینگی کا مریض احتیاطی تدابیر اور علاج سے 1 ہفتے کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جس کا بخار بہت تیز ہو، اسے دوا سے دور نہ ہو، ذہنی کیفیت تبدیل ہو جائے، وہ غنودگی میں، نیم بے ہوشی میں چلا جائے یا اس کے منہ اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی چھونے سے پھیلنے والی بیماری نہیں ہے، اس لیے لعاب یعنی تھوک، پسینے اور فضلے سے دوسرے افراد میں منتقل نہیں ہو سکتی، البتہ خون کے تبادلے سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر مریض کو مچھر کاٹ لے تو وہاں سے ڈینگی کا وائرس لے سکتا ہے اور دوسرے افراد کو کاٹنے سے منتقل کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی کوارنٹین کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اور جالی لگا دیتے ہیں، ہر طرف سے مریض کو جالی کے اندر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مچھر اس کو کاٹے تو وہ یہ نہ ہو کہ کسی دوسرے تندرست انسان کو کاٹ لے اور وہ وائرس جو ہے وہ اس تندرست انسان کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر لوگ جو ہیں وہ مریض کو الگ کر دیتے ہیں اور جو ہے اس کے ارد گرد جالی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ لگانے سے پھیلنے والی بیماری نہیں ہے۔ ڈینگی بخار ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن لوگوں میں اس سے متعلق کم آگہی خطرناک ہے، یعنی کہ لوگوں کو پوری طرح سے اس بیماری کے بارے میں واقفیت حاصل نہیں ہے۔ اس سے بچاؤ یعنی حفاظت کی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی مچھر صاف پانی اور بارش کے پانی میں پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوہر، تالاب، پرانے ٹائر، خالی بوتلیں اور ٹوٹے ہوئے برتن وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔ دن کے وقت یہ گھاس، جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر تاریک یعنی اندھیری جگہوں میں بھی چھپ جاتے ہیں، جیسے الماریوں کے پیچھے، پردوں کے پیچھے، غسل خانوں، باورچی خانوں اور اسٹور وغیرہ کے اندر۔ یہ مچھر انسانی آبادی کے قریب رہتے ہیں۔ مختلف سطحوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذاتی سطح پر۔ پہلا اس میں پوائنٹ ہے
ذاتی سطح کی احتیاطی تدابیر میں سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات میں پوری آستین والی قمیض یا شرٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جسم کے کھلے حصوں خاص طور پر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے نچلے حصوں پر مچھر بھگاؤ لوشن کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مچھردانی کے اندر سونا چاہیے۔ نمبر 4، مچھر بھگاؤ کوئل اور ٹکیوں کو رات کے وقت کمروں میں سونے سے پہلے جلانا چاہیے۔ نمبر 5، ڈینگی کے مریضوں کو مچھردانی کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ مچھر متاثرہ شخص کو کاٹ کر بیماری کے جراثیم دوسرے لوگوں میں منتقل نہ کر سکے۔ اس طرح اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، گھریلو سطح پر ہمیں کس طرح سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے دروازوں، کھڑکیوں اور راشن دانوں میں جالیاں لگوانی چاہیے۔ نمبر 2، گھروں اور دفاتر میں مچھر مار سپرے اور کوئل میٹ استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3، گھروں کے اندر خاص طور پر چھت کے نیچے، پردوں کے پیچھے، تاریک جگہوں اور سٹورز میں بھی مچھر مار سپرے کرنا چاہیے۔ سپرے کرنے کا بہترین وقت سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہے۔ مچھر مار ادویات اور سپرے ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گھروں کے صحن اور سٹور وغیرہ سے غیر ضروری سامان ہٹا دینا چاہیے تاکہ ان میں بارش کا پانی جمع نہ ہو سکے۔ ایئر کولر سے پانی کا اخراج کر دینا چاہیے جو استعمال میں نہ ہو۔ طبقاتی سطح پر ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ طبقاتی سطح: نمبر 1، گھروں اور ان کے آس پاس کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اسپرے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گھروں کے ارد گرد کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا چاہیے۔ نمبر 3، گملوں اور کیاریوں میں پانی کھڑا نہ ہو کیونکہ وہاں مادہ مچھر انڈے دے کر اپنی نسل بڑھا سکتی ہے۔ نمبر 4، گھروں کے آس پاس سڑکوں، میدانوں میں جمع شدہ پانی کو فوراً خشک کر دینا چاہیے۔ نمبر 5، تالابوں، دلدلی علاقوں اور گھروں میں برقی یعنی بجلی سے چلنے والی مچھر مار اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے۔ عوامی سطح پر اس کا پہلا پوائنٹ ہے ڈینگی بخار سے متعلق آگہی، واقفیت اور شعور یعنی سمجھ کے بڑھنے سے اور باہمی تعاون سے اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو اس کے متعلق معلومات، علاج اور احتیاطی تدابیر معلوم ہونی چاہیے اور مچھروں کی افزائش کی جگہوں اور ان کے منتقل ہونے کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔ اس بیماری سے بچاؤ یعنی حفاظت کے لیے تمام افراد کو اپنے اپنے شعبے میں آگہی، واقفیت دینی ہوگی، لوگوں کو اپنے اپنے طور پر سمجھانا ہوگا۔ نمبر 2، آگہی کا یہ پیغام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ میڈیا میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا ہے جو وہ اخبار اور رسائل و جرائد وغیرہ ہیں۔ نمبر 3، اساتذہ کو اس بیماری کے پھیلنے کے حقائق اور حفاظتی اقدامات اپنے طلباء کو بتانے چاہیے۔ نمبر 4، طلباء اس پیغام کو اپنے خاندان اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد کے خطیب، علماء کرام جو ہیں وہ عوام میں اپنے خطبوں کے ذریعے آگہی کا پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس بیماری سے متعلق شعور ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ کم آگہی یا عدم واقفیت کی صورت میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ بیماری کو شکست دی جا سکے۔ بایولوجیکل کنٹرول: آج کل کیمیکل کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے بایولوجیکل کنٹرول کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ قدرتی دشمن اور شکاری اس مچھر کے کنٹرول کے لیے بہتر ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، بہت سے پرندے ان مچھروں کا شکار کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، چھپکلیاں اور دوسرے حشرات مچھروں کی تعداد کم کر سکتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ ہے اس کا، کچھ مکھیاں ان مچھروں کے لاروے کے لیے قدرتی طور پر شکاری ہیں۔
اس بیماری سے بچنے کے لیے شعور اور آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں ڈینگی کے مریض ہوں تو مچھر ان کو کاٹ کر وہاں سے ڈینگی وائرس لے سکتے ہیں اور دوسرے صحت مند افراد کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اس لیے مچھروں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جا سکے۔ بقول شاعر، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ ایک اور شاعر کے بقول، سمندر کانپ جاتا ہے میری کشتی کی جرأت پر، کبھی گرداب سے الجھی کبھی ساحل سے ٹکرائی۔ قرآن مجید کا عمیق یعنی گہرا نظری مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی امتحان خواہ چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو یا جانی نقصان کی شکل میں، خواہ وہ فاقہ یعنی بھوک کی شکل میں ہو یا بیماری کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے مصیبت نہیں بلکہ اس کی آزمائش، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بقول شاعر، حادثات وقت ہم سے کر رہے ہیں ایک سوال، کس گھڑی ظرف بشر کا امتحان ہونا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، مجھے تندرستی دیتا ہے، میرا علاج کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 80۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ قرآن حکیم کے بغور مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ جہاں دکھ اور درد دیتا ہے وہیں شفا بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے۔ شاعر اس حقیقت پر یوں رقم تراز ہیں، یوں لکھتے ہیں، وہی تکلیف دیتا ہے پھر دیتا ہے وہی شفا، وہ بڑا رحیم ہے وہ کرے سب کا بھلا۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا ترجمہ ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو صحیح مسلم سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے کہ بندہ صبح اور شام کے اوقات میں مخلوق کے شر یعنی برائی سے بچنے کی تدابیر کرے۔ مثلاً سورہ فلق میں ہے، کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو وہ مخلوق کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دعا کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے، اے اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عنایت فرما۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو ہر درد کا درماں ہے، ہر درد کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر رنج و غم کا مداوا ہے، تدبیر ہے، علاج ہے۔ بقول علامہ اقبال، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون نمبر 10 ڈینگی بخار، جس میں ہم نے مضمون میں جو ہے اس ڈینگی بخار کے ہونے کی وجوہات، یہ کس کے ذریعے پھیلتا ہے، کہاں کہاں پھیلا، اور پھر اس کے بعد اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا کیا اختیار ہونی چاہیے، کیا حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے، کس قسم کے ہمیں خوراک کھانی چاہیے، اس سب کے بارے میں ہم نے آج اس مضمون میں پڑھا ہے۔ انہی میں سے جو ہے متعلقہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، پلیٹلیٹس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ سے جو ہے کوئی اور بھی اس نوعیت کا سوال کیا جا سکتا ہے جو اس مضمون میں شامل ہے۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس مضمون کو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔